مالک کائنات کا احسان ہے مجھ جیسے ناچیز کو بھی علماء کرام کا خادم بنا دیا، وگرنہ ہم کو کون جانتا تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی دعائیں لینے کے لیے کہ جاؤ یہ شہر خوبیاں سے لے کے پنجاب میں چلے جاؤ، پاکستان کے کسی کونے میں داخل ہو جاؤ، مالک کائنات کی توفیق سے ان کے تیار کیے ہوئے شریعت، ان کے یہ خادم، ان کا یہ برکر، حضرت شیر پنجاب کا یہ بیٹا علامہ ابتسام الہی ظہیر کا یہ برکر، علامہ یزدانی کا روحانی بیٹا، جاؤ کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ میں بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، مجھے کسی اسٹیج پہ بھی کھڑا کر دو، میری آواز مالک کی توفیق سے بلند 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 ہوگی۔ وہ اس لیے ہم لالچ نہیں کیا کرتے، نہ ہوتے کا لالچ، نہ پیسے کا لالچ، نہ کھانے کا لالچ، کیا ہے ان کی دعاؤں کے لیے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد مجھے وقت ملا ہے ان کو خطاب کے لیے بلانے کے لیے۔ اور جاؤ شیر پنجاب موجود ہے، میرا مرکز نداء الاسلام موجود ہے، میرے حافظ عبدالرشید ساجد صاحب موجود ہے، حضرت حبیب الرحمن ساقی صاحب موجود ہے، حضرت قاری محمد ذکریہ ساقی صاحب موجود ہے، حضرت مولانا عنایت اللہ سلفی صاحب موجود ہے۔ اور جب کہا گیا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو، کیوں شیر پنجاب، کہا کوئی صلہ قصور میں ان کو نہ بلائے، کائنات کے رب کی قسم یہ میں بات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ریکارڈ دیکھو، یزدانی سٹی سینٹر والے آئے ہیں، میں نے حاجی جان کے بم کے سامنے وہ شیلر تھا، وہاں علامہ احسان الہی ظہیر شہید احمد اللہ علیہ کے نام پہ کانفرنس رکھی، ہم نے کہا وہ کوئی بڑا ہے وہ بھی سن لے، کوئی سردار ہے وہ بھی سن لے، کوئی چودھری ہے وہ بھی سن لے، میں علامہ شہید کے بیٹے کا خادم ہوں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر، مر گئے ہو سارے، بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اہل حدیث، مجاہد اسلام ایم بلال تبسم صاحب، پروانہ شہداء اسلام ایم بلال تبسم صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرت قاری صاحب اب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تمہیں عزت ملے گی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا سنو، یہ ایک تبسم کیا ہزاروں بھی پیدا ہو کے آ جائے وہ مر سکتے ہیں، آپ کی دی ہوئی عزت کو میں کیا کروں، مجھے وہ عزت چاہیے جو عرش والا خدا عطا کرے، مجھے ایسی عزت کی ضرورت ہے جو میرا مالک عطا کرے۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ارے خطیب اسلام، خطیب ہر دل عزیز، خطیب دل پذیر، جناب محترم حضرت مولانا قاری عبید اللہ آسن صاحب، ذرا کھڑے ہو کر آج
نداء الاسلام میں ان کا استقبال کیجئے گا۔ تاجدار ختم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اینا مقدس آیتاں دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لقاء، اپنی رضا، اپنے تقرب، اپنے قرب، جنت دے حصول اور بہشت دے دخول دا ایک ذریعہ تے سبب بیان فرمایا ہے۔ دنیا والے ہو، اگر اللہ دا قرب چاندے ہو، اللہ دا تقرب چاندے ہو، اللہ دی رضا اور لقاء چاندے ہو، جنت دے حصول اور بہشت دے دخول دے متلاشی ہو، تو پھر او دا ایک کوئی ذریعہ تے سبب ہے کہ امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، والی بطحا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری اور آپ دی اتباع دا پیرہن تے کرتا اپنے گلے دی زینت کر لیا جائے۔ دنیا والے ہو، دنیا دے اندر متادی اطاعت اور مقتدا پیشوا رہبر رہنما دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جدوں تک مطاع اور مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہووے۔ اور لوگاں دا ایک طریقہ اصول ہے کہ لوگ محبت او دے نال کر دینے جڑا صورت دا بھی آلہ ہووے، سیرت دا بھی آلہ ہووے۔ اللہ اللہ اس زمین دے فرش دے اتے، آسمان دی نیل گو چھت دے تھلے بڑے بڑے انسان آئے نے، بڑے بڑے ذی وقار آئے نے، صاحب مقام آئے نے، ماما نے بڑے بڑے پری پہ کر حسن و جمال جنم لینے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اس کائنات دے اندر کسے نے آکے نجی اللہ دا لقب پایا، کسے نے خلیل اللہ دا لقب پایا، اس دنیا چ آکے کسے نے ذبیح اللہ دا لقب پایا، کسے نے کلیم اللہ دا لقب پایا، کسے نے روح اللہ دا لقب پایا۔ اس کائنات دے اندر آکے کسے نے صدیق دا لقب پایا، کسے نے فاروق دا لقب پایا، ذوالنورین دا لقب پایا، اسد اللہ دا لقب پایا، کسے نے سیف اللہ دا لقب پایا، کوئی محدث زمان دا لقب پا رہے ہیں، کوئی مفسر قرآن دا لقب پا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس کائنات دے اندر بڑے بڑے انسان آئے، بڑے بڑے ذی وقار آئے، بڑے بڑے صاحب مقام آئے، مگر آمنہ دے لال جیسا صورت دا سہنا، سیرت دا سہنا، خلوت دا سہنا، جلوت دا سہنا، رنگ دا سہنا، ٹانگ دا سہنا، اخلاق دا سہنا، کردار دا سہنا نہ آج تک کسے ماں نے جنے ہیں، نہ قیامت تک ایدہ تصور کیتا جا سکتا ہے۔ میں ہنے دس رہے آسان کہ محبت اور پیار او دے نال کیتا جاندہ ہے جڑا بولو سیرت دا بھی آلہ ہوئے تے صورت دا بھی۔ ذرا سیرت اور صورت، پہلے صورت دا تذکرہ ہو جائے، میں قربان جاواں۔ اللہ 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 اللہ
نبی پاک علیہ السلام میں قربان جاواں سیرت اور صورت میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں چہرے نو کوئی تلوار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چند آنکھاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھائے دید دام پج کر کے آوے عید دام اتھے چند نو پوچھ دا کونے سورج دی نیوی تونے جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو نبی پاک دی ابتدا دے اندر خوبصورتی سیرت اور صورت جمال اور کمال دا تذکرہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی او الو دیا پٹھیا تینو تے نصیب نہ ہویا کہ تو میرے آقا دی سیرت نو پڑھدا صورت نو پڑھدا مقام نو پڑھدا اخلاق نو پڑھدا اتنا پیارا نبی اور دلارا نبی اخلاق والا نبی عزت والا نبی مرتبے والا نبی مقام والا نبی تو ایسے نبی نو چھڑ کے نعوذ باللہ نافرمانی ایڈی بڑی کی تھی کہ مرتد ٹھہریا کافر ٹھہریا اور جہنمی ٹھہریا مرزا قادیانی پاکستان ہندوستان دی تقسیم تو پہلے انگریز دی حکومت قائم ہوئی زیر زمین جہاد دی تحریک بھی چلی انگریزاں نو ایک پٹھو دی ضرورت سی ایجنٹ دی ضرورت سی اپنے نوکر چاکر دی ضرورت سی انہوں نے چوگا کئیاں نو پایا اے بے ایمان انہوں دی گل تے پورا اتریا انہیں حامی پری تے انہیں کئی ایک پینتڑے بدلے پہلے انہیں کیا کہ میں نبی پاک دی نافرمانی کر کے نبوت دا انکار کر کے میں کوئی کافر ہونے میں تو نبی پاک دا متبع ایک دھوکھا دے کے ایک وقت آیا انہیں پھر پینتڑا بدلیا آندہ کہ میں مجدد یعنی نوے فتوے دین والا انہیں فتوہ دیتا کہ لوگوں جہاد حرام ہے اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال دین میں نہیں ہے جنگ و قتال حتیٰ کہ نے تو تک کیا کہ جو جہاد دشمن ہے خدا کا جو کرے گا جہاد منکر ہے نبی کا جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کہو استغفر اللہ دلیل ذرا دیکھو اے بے ایمان رب دا منکر گستاخ بے ادب اور نافرمان ٹھہریا اللہ فرما رہے کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہیں سے اے مجاہدو جہان کا ثبات ہے نبی پاک دا حکم کیے دین دا حکم کیے اللہ دا حکم کیے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا بولو جہاد قیامت تک اور مرزا قادیانی کہندا کہ جہاد حرام ہے لہذا اے رب دا گستاخ اور قرآن دا منکر بن کے مرتد ٹھہریا کافر ٹھہریا اور جہنمی بن گیا
اس تو اگے بے ایمان نے پینتڑا بدلیا، کہندا جی میں مسیح موعود دی مثل ہاں، میں عیسیٰ دی مثل ہاں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ میں تے عیسیٰ نبی نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لے ہیں، او قربے قیامت نازل ہون گے تے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق اتباع بھی کرن گے، تبلیغ بھی کرن گے۔ پھر انہیں پیتڑا بدلیا، کہندا جی میں نبی ہاں، اور بے ایمان اتو تک کیا کہندا کہ ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر احمد رضا ہے، کہو لعنت۔ اور پھر ایک کیا جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، سمجھا میں نے لوگ منن لگ پہنے تے کہنے لگا زمین قادیان کی عرض حرم ہے، نعوذ باللہ، زمین قادیان کی عرض حرم ہے، ہجوم خلق میں اب بڑی محترم ہے، نعوذ باللہ، انہیں قادیان دی زمینوں مکہ مدینے دے برابر قرار دیتا، ایسا لانتی بے ایمان۔ پھر انہیں پینتڑا بدلیا، کہندا وہ ایک نبی کیے سارے نبیاں دی خوبیاں میرے چ کٹھیاں ہو کے آ گئی ہیں، کبھی میں عیسیٰ ہوں، کبھی موسیٰ ہوں، کبھی یعقوب ہوں، اور میں ابراہیم بھی ہوں، میری نسلیں ہیں بے شمار۔ اور ظالمہ، بدبختہ، کانیاں، دجالہ، کذابہ، جھوٹیا، گندی، ذلت دی، موت مرن والیا، اور تینوں پتہ ہی نہیں سی اصل سے تیری بدقسمتی سی، تیری بدنصیبی سی۔ اتنا نبی اعلیٰ، عرفہ، اولا، بہتر، برتر، میں قربان جاواں جس نبی دے بارے کہن والے کیا کہ ختم نبوت جس کی رسالت فلک کا جو مہمان بھی ہے، ختم نبوت جس کی رسالت فلک کا جو مہمان بھی ہے، بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے، اس دنیا میں ہم اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ اس بے ایمان نے جدو گستاخی کی تھی، قرآن دا بھی منکر بولو، نبی دی حدیث دا بھی منکر، اللہ دا بھی منکر، نبی دا بھی منکر، اور ایک دے قرآن دا فتوہ کی رکھ دے، قرآن اندے جڑا نبی پاک دا منکر ہوئے نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ قرآن فتوہ دے جہاں اللہ دا نافرمان ہووے، نبی دا نافرمان ہووے، او پکا بے ایمان گمراہ تے ذلیل۔ اور قرآن دا دوسرا فتوہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نال سانو محبت ہے، توجہ کرنا، پیار ہے،
اے پیار تے محبت ساڈے ایمان دی جان ہے اور ساڈا عقیدہ ہے دنیا دا نظام بدل سکتا ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے مشرق کی بجائے مغرب جو سورج طلوع ہو سکتا ہے پر نبی دی کئی ہوئی گل وچ شک ہو سکتا آپ نے فرمایا سی کہ انا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی نبی پاک نے فرمایا میں آخری نبی ہوں کوئی حکومت ایدے عمل کرے نہ کرے سانو کوئی غرض نہیں ساڑھے پیغمبر نے فرما دیتا ہے میں آخری نبی ہوں کتے قرارداد پاس ہووے نہ ہووے سانو غرض نہیں ساڑھے نبی نے فرما دیتا ہے میں آخری پیغمبر ہوں اور کوئی دنیا بے نصیب اور بدبخت انہوں مننے نہ مننے ایدے کوئی فرق نہیں ساڑھا عقیدہ ہے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی نو نعوذ باللہ نبی تے دور دی گل ہے مجدد تے دور دی گل ہے مسیح موعود تے دور دی گل ہے جڑا مرزے نو مسلمان مندا او دائرہ اسلام چوں خارج ہو جاتا اور دھوکھا کی دیندے نے دھوکھا دیندے نے مرزائی کہ جی اسی بھی قرآن مننے ہیں اسی بھی نبی نو مننے ہیں تسی نوجوانوں عوام الناس اج نداء الاسلام دے اندر ختم نبوت سیمینار کانفرنس آن والے ہو قلت کثرت دی کوئی گل نہیں جننے بچے برخوردار طلباء نوجوان ذی وقار علماء کرام موجود نے خصوصاً مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ انہ دی جوا مردی ہے وسعت ظرفی ہے کہ الحمدللہ او تشریف لے آئے بلکہ اپنے کاری آئے نے اپنے مشن تے آئے نے اللہ پاک انہوں دی زندگی برکت فرمائے اے جیسی نبی نو نبی ماننے ہیں تسی ذہن چ نقطہ عقیدہ اے رکھنے کہ کوئی عہدوں تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک نبی پاک نو نبی دے نال خاتم النبیین نہ مننے آخری نبی نہ مننے اللہ اللہ میرے پیغمبر میرے محبوب میرے نبی آخری بات توجہ فرمانا اینے خوبصورت اینے آلہ اینے عرفہ میں قربان جاواں جس نبی دے بارے کہن وال نے کیا کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا خیر الامم امام رسل پیشوائے سبیل امین خدا ہے محبت جبریل ایک اور اپنے انداز کہندہ آفاق ہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری میرے آقا اللہ اللہ آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء دی خوبیاں کٹھیاں کر لیا جان تے انہاں دا نام رکھیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا توجہ فرمانا میرے محبوب نبی علیہ السلام محمد کے واسطے محمد مصطفیٰ کے لیے کیا کیا سعادت ہے امامت ہے قیادت ہے ختم رسالت ہے محمد مصطفیٰ کے دم سے افتخار آدمیت ہے محمد جان ملت ہے شان ملت ہے آن ملت ہے اور اتنا پیارا دلارا نبی اللہ نے نبی دیکھو نا نبوت دا معیار ہے نبوت دا معیار اخلاق دا سونا کردار دا سونا صورت دا سونا سیرت دا سونا اللہ اللہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم اللہ نے اپنے محبوب چ رکھ کے پیدا کر کے تخلیق فرما کے تائی فیصلہ کیتا ہے کہ میں اپنے نبی نو آخری نبی بنا رہے ہیں جڑا اس تو بعد نعوذ باللہ کسے قسم دا کوئی دعویٰ کرے گا وہ جہنمی اور ذلیل جہنمی تے ہو سکتا ہے اپنے دعوے چ جھوٹا تے
کذاب تے دجال ہوئے گا. اور دوستو توجہ کرنا, جڑا اے مرزا قادیانی بے ایمان انہوں دنیا چ بھی اللہ نے عذاب دیتا. 8ویں بارے چ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. جویں ولید نے ابو جہل نے کہا سی کہ سانو نبی بننا چاہیے سی, اسی وڈے ساں تے اللہ نو زیادہ پتہ ہے میں نبی کنوں بنانا, اللہ نو زیادہ پتہ ہے میں نبی کنوں بنانا. اللہ نے اپنے محبوب نو پیغمبر ٹھہرایا, خاتم النبیین بنایا. اللہ اکبر. 1960 دی گل ہے, شیخ اشرف ناشران کتب کشمیری بازار چ نا ایک دکان سی انہاں دے کول مولانا یوسف حافظ یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول اس کتب خانے تے کم کردے سن. حافظ عبداللہ درانی حافظ اللہ برطانیہ والے او اس واقعے دے راوی نے کہ حضرت حافظ یوسف رحمت اللہ علیہ انہوں نے گل سنائی کہ میں اوتھے کم کردہ سا تے نال دی دکان تے ایک نوجوان بھی کم کردہ سی, او قادیانی مرزائی سی. میں انہوں دعوت دیوا کرا, او کہہ جی نہیں تہاڈا لٹریچر اپنا بنایا ہویا یہ ہے وہ ہے. خیر انہیں ایک دن کیا جی تسی ایویں کرو کہ ساڈے قادیان چلو تے تانوں پتہ چل جائے گا کہ ساڈے مرزے دا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں. حافظ یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں او دے نال مل کے کوئی 2-3 چھٹیاں کٹھیاں آئیاں ہفتے کتے موقع تے اسی قادیان گئے. جدو قادیان انہوں نے مخصوص قبرستان وچ جتھے مرزے بے ایمان دی قبر ہے اوتھے گئے نا تے قبر دے کول جا کے حافظ یوسف صاحب فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا میں کہ یا اللہ نبی دا گستاخ ہے, مرتد ہے, بے ایمان ہے, جھوٹا ہے, لعین ہے, زندیق ہے, شریر ہے, خبیث ہے, انہیں ایڈی بڑی بدبختی تے گستاخی کیتی ہے تے اللہ اے تیرے نزدیک جھوٹا کذاب بے ایمان ہے تے یا اللہ مینوں کو کرشمہ اپنی قدرت دا دکھا. حضرت حافظ یوسف صاحب فرماندے نے میں دعا کردہ جدو قبر دے قریب ہویا نا تے اچانک قبر دے وچوں اگ دے شولے نکلے. اس غلام احمد قادیانی بے ایمان جھوٹے کذاب دی قبر چوں تے ایک دم شولے دے کے نا او پیچھے نوں بھج اٹھے. او دوجا بندہ بھجا کہندا آپ صاحب گل کی کھلوو. انہیں کہا یار میں تے دعا کیتی سی کہ یا اللہ انج ثابت کر دیتے ہیں مرزا دی قبر جو شولے نکلے. آندا مینوں تے نظر نہیں آئے. کہندا چلا پھر میں دوبارہ دعا کرنا. حافظ صاحب فرماندے نے میں دوبارہ پھر دعا کیتی تے پھر دوبارہ قبر جو شولے نکلے, اگ دے انگیارے نکلے. اس قادیانی نے دیکھے تو انہیں توبہ کیتی. اوتھے موقع تے انہیں توبہ تائب ہو کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے پیران پیر رحمت للعالمین خاتم النبیین دا سچا امتی کلمہ گو بن گیا. تو بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں اللہ دنیا چ بڑے بڑے آئے نے جان واسطے آئے سی, لیکن اے نبی اللہ دے فضل نال سارے جہانہ واسطے عالمگیر بن کے کائنات گیر بن کے آیا. ارے مجھے کہنا ہے, مجھے کہنے دو, میں کہتا ہوں کہ وہ آمنہ کی گود میں آیا, عبداللہ کے گھر میں آیا, عبد المطلب کے گھرانے میں آیا, حلیمہ کی جھولی میں آیا, اللہ وہ قریش کے خاندان میں آیا اور ہاشم کے خاندان میں آیا, عرب کے خطہ میں آیا, مکہ کی وادی میں آیا. آنے والا آیا, بڑی شان کے ساتھ آیا, بڑے آن کے ساتھ آیا, اونچے مقام کے ساتھ آیا, بڑی عزت وقار کے ساتھ آیا. آنے والا آیا, بدر الدجا بن کے آیا, مصدر مہر و وفا بن کے آیا, والی بطحا بن کے آیا, صبر منبع رشد و ہدا بن کے آیا, امام العلا بن کے آیا. اللہ اکبر. آن والا آیا, کفر کو مٹاتا ہوا آیا, جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہوا آیا, بتوں کو گراتا ہوا آیا, آتش کدوں کو بجھاتا ہوا آیا, صداقت کے ڈنکے بجاتا ہوا آیا, شجاعت کے جوہر لٹاتا ہوا آیا. اللہ آن والا آیا, شفیع المذنبین بن کے آیا, رحمت للعالمین بن کے آیا, سید المرسلین بن کے آیا, خاتم النبیین بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخر تے مبارکباد پیش کرنا مرکز ندائے اسلام دے تمام نوجوان حفاظ کرام قرائے اعظام اور سارے ستارے بڑے پیارے اللہ پاک سب دی محنتاں کوشاں کاوشاں اخراجات انتظام انسرام اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے
میرا انشاءاللہ ایمان اور یقین ہے کہ ہر حرکت نو، ہر کوشش نو، ہر جد و جہد نو انشاءاللہ میرے اللہ نے قبول بھی فرما لے اور اجر عظیم دا مستحق بھی اللہ نے ٹھہرا دیتا ہے تے آن والے سامعین بھی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ سب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔